سے اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہمارا تبصرہ ہے جی حلقہ PP 269 یہ مظفر گڑھ شہر سے کوئی تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر کے فاصلے سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ضلعی ہیڈ کوارٹر کا قریب ترین حلقہ ہے۔ اس کے موجودہ MPA جناب ملک اظہر عباس چانڈیا صاحب ہیں، جو اکثر اوقات موجودہ ملکی سیاسی صورتحال میں بھی ان کا ذکر رہتا ہے، کیونکہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹس پر منتخب ہوئے تھے۔ اب پوزیشن یہ ہے کہ یہ ان 4 MPAs میں سے ہیں جو فارورڈ بلاک بنا کر سردار عثمان بزدار صاحب کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے تھے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے، جیسے ہی بزدار صاحب کی حکومت ختم ہوئی، دوبارہ یہ واپس پاکستان مسلم لیگ نون کو انہوں نے ووٹ دیا اور حمزہ شہباز کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے، اور اس چیز کا علاقے میں بہت برا اور غلط تاثر ہوا، اور میں سمجھتا ہوں اس سے ان کو اگلے الیکشن میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لینے میں کامیاب ہو گئے دوبارہ بھی، جو کہ مریم نواز اور جناب میاں نواز شریف صاحب کا موقف واضح ہے کہ ایسے لوگوں کو دوبارہ ٹکٹ نہیں دیا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں، اگر یہ لوگ دوبارہ ٹکٹ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اگلے الیکشن 2023 کا جو جنرل الیکشن ہے اس میں یہ مضبوط ترین امیدوار ہوں گے، اگر ان کو پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹکٹ مل گیا۔ تو لاسٹ الیکشن میں 2018 کے جنرل الیکشن میں ان کے مد مقابل تھے جناب سابق MPA ملک غلام مرتضیٰ رحیم کھر صاحب۔ ملک غلام مرتضیٰ رحیم کھر صاحب کا جو خاندانی حسب نسب ہے، وہ سیاستدان ہیں، سیاسی لوگ ہیں، سیاسی گھرانہ ہے۔ ان کے رشتہ دار ملک رفیق کھر صاحب بھی پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے الیکشن لڑ چکے ہیں، اور ان کے کھر خاندان کے چشم و چراغ ملک غلام مصطفیٰ کھر صاحب سابق گورنر پنجاب کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ ان کا تعلق بھی PTI سے ہے۔ اب دیکھتے ہیں جو موجودہ الیکشن کمپین ہے اس میں مرزا رحیم کھر صاحب بغیر کسی سیاسی پارٹی کے اپنی الیکشن کمپین انہوں نے جاری کی ہوئی ہے۔ ان کا کسی بھی سیاسی پارٹی سے وابستگی ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ اب ان کے کھر صاحبان کی جو سیاست ہے اس کا ایک اپنا ہی الگ طریقہ کار ہے۔ مصطفیٰ کھر صاحب کو بھی ہم جانتے ہیں کہ پورے 4-4.5 سال وہ غائب رہتے ہیں، آخری 3 ماہ میں وہ الیکشن کمپین شروع کرتے ہیں۔ ایسے ہی مرزا رحیم کھر صاحب کا بھی یہی پوزیشن ہے اس حلقے میں۔ ان کا عمل دخل، ان کا آنا جانا بہت کم ہے۔ ہاں، ایک خاص بات یہ ہے، انہوں نے ایک دن ہفتے کا ایک دن غالباً منگل ہے، انہوں نے مخصوص کر رکھا ہے عوام کے لیے کہ وہ ضلعی ہیڈ کوارٹر میں پہنچ جاتے ہیں۔ حلقے میں جتنے بھی لوگوں کے کوئی مسائل ہوتے ہیں جو ان سے رابطے میں ہیں، وہ چلے جاتے ہیں اور ان کے کام کے لیے وہ ہر دفتر میں جاتے ہیں۔ اب اس کا ان کو کتنا فائدہ ہوگا، لیکن جہاں تک ہمارا تجزیہ ہے کہ وہ حلقے سے اس وقت غائب ہے، کہیں وہ نظر نہیں آتے۔ اب جو اس حلقے کی خوبی ہے، اگر خانپور بگا شیر جو یہ ہمارا علاقہ ہے، اگر یہ بالکل پورا علاقہ کسی ایک امیدوار کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے چانسز 80% بن جاتے ہیں کہ وہ MPA کا مضبوط ترین امیدوار بن سکتا ہے۔ ایسے ہی ان کے اب ان دو لوگوں کا ملک اظہر عباس خان چانڈیا صاحب اور ان کے ساتھ ہی مرزا رحیم کھر صاحب غالباً ان کا بہت ٹف مقابلہ ہوگا۔ اگر
اس میں جو مضبوط انٹری ڈالیں گے وہ ہوں گے ہمارے موجودہ ایم این اے مار ارشاد احمد خان سیال صاحب، جو ایم این اے ہیں اور لاسٹ ٹائم ایم پی اے کے بھی امیدوار تھے اور انہوں نے اچھے خاصے ووٹ لیے ایم پی اے میں، اور تیسرے نمبر پر وہ تھے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں آیا کہ وہ اپنا پاکستان پیپلز پارٹی کا اور امیدوار لے آتے ہیں یا خود ایم پی اے کے بھی امیدوار بنتے ہیں۔ ابھی تک اس طرح کا کوئی فیصلہ ان کا ہمارے سامنے نہیں آیا۔ لیکن اب خانپور بگا شہر میں اور بھی امیدوار ہیں۔ آصف خان بابر صاحب جو اچھی خاصی زندگی یورپین ایک کنٹری میں لگا کر آئے ہیں، ان کی بھی آج کل سوشل میڈیا پر الیکشن کمپین واضح ہے اور انہوں نے اچھا خاصا ورک کیا ہوا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ خانپور بگا شہر ان کے حق میں کیا فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن حقائق یہی ہیں، ان کا جو طریقہ کار ہے، جو ان کی سیاسی بصیرت ہے، وہ علاقے کی محرومی کو، علاقے کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے انٹری ڈالی ہے۔ اگر انہوں نے اسی عمل اور اسی جو حکمت عملی سے اپنے کام کو جاری رکھا تو شاید وہ بھی الیکشن جیت کی تو بات میں نہیں کرتا، مگر وہ ایک اچھے خاصے ووٹ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب علاقے کے معززین اور جو اس علاقے سے سیاسی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان کا خیال یہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹکٹ اس علاقے، اس حلقے کے لیے ایک جیت کا نشان ہوگا۔ اس مسلم لیگ نون کے ٹکٹ میں امیدوار ہیں حماد نواز خان ٹیپو صاحب کے، انہوں نے بھی وہ بھی ورک کر رہے ہیں، کبھی کبھی مختلف نام آ جاتے ہیں۔ اس طرح ہمارے دوست ہیں جناب راؤ ظفر صاحب، وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے امیدوار ہیں۔ دیکھتے ہیں اگر ان کو ٹکٹ مل جاتا ہے یہ بھی اپنا وزن میں اضافہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایسے ہی ناصر عباس رگڑ صاحب ہیں، جو کہ لاسٹ ٹائم انہوں نے الیکشن لڑا تھا، ہمارے ضلعی مشہور و معروف ہستی ہیں جناب جمشید احمد دستی صاحب، ان کی عوامی راج پارٹی سے جھاڑو کے نشان پر انہوں نے الیکشن لڑا تھا لاسٹ ٹائم۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کا بھی ورک، ان کا بھی خاص ایسا عمل نہیں ہے جس سے ہم ان کو مضبوط امیدوار سمجھ سکیں، مگر جو حقائق ہیں، جو میرا تجزیہ ہے، جو علاقے کے عوام بھی تقریباً میرے بہت زیادہ لوگوں سے بات ہوئی ہے جو سیاست کو سمجھتے ہیں، ان کا خیال یہی ہے کہ یہ تین امیدوار ہوں گے، اظہر عباس چانجہ صاحب، ملک مرتضیٰ رحیم خر صاحب اور ان کے ساتھ ہی مار ارشاد سیال صاحب، کیونکہ ان کا یہ وسیب ہے، حلقہ ہے، علاقہ ہے، اور اسی ہی علاقے سے وہ ایم این اے منتخب ہو چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے وہ ان کی سیاسی حکمت عملی کیا ہے۔ یہ مضبوط امیدوار ہوں گے۔ اگر راؤ ظفر صاحب کو بھی ٹکٹ مل گیا تو یہ بھی ان کو بھی کمزور نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو اس حلقے کی موجودہ پوزیشن یہی ہے۔ سیاست میں اتار چڑھاؤ اور تبدیلی آتی رہتی ہے۔ مزید اگلے جب تک ہم باقی حلقوں پر اپنا تجزیہ دیں گے اس وقت تک اس حلقے کی بھی مزید پوزیشن واضح ہو جائے گی۔ اس پر ہم 1 سے 2 پروگرام اور بھی کریں گے جس سے مزید سمجھنے میں آسانی بھی ہو سکے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم، مہربانی۔